مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. میں اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا میں پولیٹکس میں کیوں آتا؟ جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے مجھے یہ بتائے وہ اپنی زندگی کے 22 سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں، اور 14 سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا، 14 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا، تو میں کیوں پولیٹکس میں اتنی دیر کوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا؟ مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولیٹکس کی؟ میں یہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو پولیٹکس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پولیٹکس میں آئیں، آپ کوئی نظریے کے لیے نہ آئیں، کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہو. ایک میں اپنے سارے جو، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے. دیکھیں ایک مولانا رومی کی ایک سینگ ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑی مخلوق، فرشتوں سے اوپر درجہ دیا ہمیں. فرشتوں کو کا انسان کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا، وہ عبادت بڑی کرتا تھا، اس نے ان کا حکم نہیں مانا، اس میں تکبر تھا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا. اللہ نے ہمیں پر دیے ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں، خوف کی پوجا کی، جو وہ بڑی سپر پاور ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ خوف کا بت ہے. ہم انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا رہتا ہے. تو پاکستان، میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے. ہم نے شروع میں، ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک تیزی سے اوپر جا رہا تھا، ہماری مثالیں دی جاتی تھیں. میں جب سکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی. یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ہے. ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ سکول میں پڑھتے تھے، یہاں سیکھنے آتے تھے. سارا مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے. ہم اوپر جا رہے تھے، ہمارا ماڈل لوگ دیکھتے تھے، مثال دی جاتی تھی. میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا، اور میں نے اس کو ذلیل ہوتے دیکھا اپنے ملک کو. اور میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں کیونکہ جو میرے والد تھے، مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وار آن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو ذلت ملی، پاکستانیوں کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن اوور آل اسلاموفوبیا بھی تھا، لیکن پاکستانیوں کو ذلت ملی. تو میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دی ہیں اشرف اس کی عظیم مخلوق پہ، لیکن اسے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ تم نے اگر اوپر اڑنا ہے نا، جو اقبال نے اپنا شاہین کا کانسیپٹ دیا ہے کہ شاہین کیسے اقبال کا، وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ ریزسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے. ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ چلے گئے. تو جو نعمتیں بخشیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ، تو ان کو نعمتیں بخشیں. تو ان کا آسان راستہ نہیں تھا، لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا. میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. کیوں نبی کی سیرت پڑھیں؟ کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان وہ تھے. تو ان کے راستے پہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے چلو؟ کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے.